بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام انوار رمضان میں آپ سب کا استقبال ہے. ہم سب رمضان کے آخری 10 دنوں میں داخل ہو چکے ہیں. رمضان کے آخری 10 دن رمضان کا خلاصہ ہیں، نچوڑ ہیں اور عطر ہیں. عام طور پر رمضان کا جب شروع مہینہ ہوتا ہے تو ان دنوں میں ہمارے اندر بہت چستی پائی جاتی ہے اور دھیرے دھیرے سستی آنے لگتی ہے. یہ غلط ہے. رمضان کے آخری 10 دنوں میں اور زیادہ ہمارے اندر چستی آنی چاہیے، کیونکہ ہمارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رمضان کے آخری 10 دنوں میں بالکل بدل جایا کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت کے مطابق مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشر اواخر میں یعنی رمضان کے آخری 10 دنوں میں جتنی محنت کرتے تھے، جس قدر عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق صدیقہ بنت صدیق بیان فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المئزر، کہ جب رمضان کے آخری 10 دن آتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات قیام کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے اور کمر کس لیتے تھے، یعنی چست ہو جاتے تھے. ہمت کے ساتھ میں، عزم کے ساتھ میں خود جگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی پوری رات جگاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی اکہری راتوں میں سے ایک رات کی تلاش کرتے تھے جسے ہم شب قدر کہتے ہیں. یہ رات وہ رات ہے جس میں قرآن اترا. یہ رات وہ رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اس رات میں فرشتے اترتے ہیں اللہ کا ہر فیصلہ لے کر. یہ رات سلامتی کی رات ہوتی ہے، یہ رات مناجات کی رات ہے، یہ رات رونے، گر گرانے، توبہ اور استغفار کرنے کی رات ہے. اللہ رب العالمین نے اس رات کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے باضابطہ ایک سورہ اتار دی جس کو ہم سورہ القدر کہتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. بے شک ہم نے اس قرآن کو، اس کتاب کو شب قدر میں اتارا ہے، اور اللہ پوچھتا ہے کہ آپ کو کیا پتا کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں کی تحدید کرے تو 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں. ایک انسان کو اتنی عمر بھی نہیں ملتی ہے، لیکن ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. اس رات میں اللہ رب العالمین سال بھر جو کچھ بھی دینے والا ہوتا ہے اس کا فیصلہ بھی کرتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ جبریل امین اور فرشتے اللہ کا ہر حکم لے کر کے اس دھرتی پر اترتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی کی رات ہوتی ہے. کب تک؟ طلوع فجر تک. جس کسی کو یہ رات مل گئی سمجھ لیں کہ وہ بہت ہی خوش قسمت انسان ہے.
اور جو اس رات کی نعمت سے محروم رہا، اس رات کی برکتوں سے محروم رہا، واقعی محروم انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من حرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہ، جو کوئی بھی اس رات کی برکت سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم انسان ہے۔ اس لیے ان راتوں میں خاص طور پر قرآن کی تلاوت کیجیے، نمازوں کا اہتمام کیجیے، ذکر کا اہتمام کیجیے، زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کیجیے اور اس دعا کا ورد کیجیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔